ہم لوگ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں دو مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کو ملتی ہیں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کریں اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کریں کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کریں۔ ڈر لگے گا تجھے فاصلہ دیکھ کر، بس تو آگے بڑھتے رہنا راستہ دیکھ کر۔ ایک دن خود بخود منزل آئے گی تیرے پاس، تیرا حوصلہ دیکھ کر۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مشکلات کو دور بھی کرے گا۔ اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ کوئی بھی منزل انسان سے بڑی نہیں ہے، بس ہارتا وہی ہے جو لڑنا نہیں سیکھتا۔ اگر آپ کی آنکھ میں کسی کے لیے رضامندی ہے تو آپ کو اس کا کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ ناراضگی کی نظر سے اس کو دیکھو گے تو عیب ہی عیب نظر آئیں گے اور اچھائیاں چھپ جائیں گی۔ کوئی تمہارے خلاف اتنے ہی بڑے گواہ کیوں نہ لائے، کوئی تمہارے خلاف اتنے ہی ثبوت اکٹھے کر کے کیوں نہ لائے، کوئی تمہارے خلاف اتنی ہی سازشیں کیوں نہ کرے، کوئی تمہارے میسیجز نکال کر بازار کی چوکھٹ پر پوسٹر بنا کر کیوں نہ لگائے، تب بھی میری بات یاد رکھنا، عزت اور ذلت صرف اللہ دیتا ہے، یہ 2 ٹکے کے لوگ نہیں۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہو تم لوگوں کی باتوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے والا وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بیوی دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین بھائی بہن دوبارہ نہیں ملتے۔ ایسے لوگوں سے صرف اتنی ہی گزارش کروں گا کہ جیسے آپ کو اپنی بہن بیٹی پیاری ہے، بالکل ایسے ہی سب کو اپنی بہن بیٹی پیاری ہوتی ہے۔ جو آپ کی بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بہن یا بیٹی ہے، اور کسی کے پاس نہ ہی فالتو بیٹیاں ہیں اور نہ ہی بہنیں۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیں۔ سب رشتوں کا اپنا مقام اور اپنا حق ہوتا ہے، سب رشتوں کو ان کے مطابق اہمیت دیں۔